الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين نقضوا غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتذوقوا السوء بما سلكتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب تم اللہ سے عہد کرو اور پورا کرو اللہ کے عہد کو، جب تم اللہ سے عہد کرو. عہدوں میں سے سب سے پہلا عہد تو وہی ہے جو عالم ارواح میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی روحوں سے لیا تھا کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو آدم علیہ السلام کی سب روحوں، اولاد کی سب روحوں نے یہ کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہماری مشکل کشائی کرنے والا ہے، تو ہی ہماری حاجت روائی کرنے والا ہے. تو اللہ بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں جو مجھ سے عالم ارواح میں عہد کیا تھا، اب مجھ کو مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا تسلیم کر کے اس اپنے عہد کو پورا کرو. اللہ پاک نے اس عہد کو یاد کرانے کے لیے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، علماء حق نے عہد یاد کرایا، لیکن لوگوں نے پھر بھی نبیوں ولیوں کو حاجت روائی کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا سمجھ کر تسلیم کر کے اللہ پاک سے اس کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا. اس کے علاوہ اللہ کا نام لے کے، اللہ کی قسم اٹھا کے جو بھی تم اللہ سے عہد کرو یا آپس میں کوئی عہد کرو تو ان عہدوں کو بھی کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے، نبھانا ہے ان عہدوں کو بھی. اس امت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اللہ سے یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ میں تیری توحید کو قبول کر کے تیرے احکام پہ عمل کروں گا، اور تیرے نبی کی سنت کو قبول کر کے تیرے نبی کی سنت پہ عمل کروں گا. جو کلمہ پڑھتا ہے یہ اللہ سے وعدہ ہوتا ہے، اس کا عہد ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری توحید کو قبول کر کے تیرے حکموں پہ کیا کروں گا، عمل کروں گا، اور تیرے محبوب کی سنت کو قبول کر کے تیرے نبی کی سنت پہ عمل کروں گا. ایک آدمی کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، بدعت بھی کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں کرے گا. جب تک شرک والی گندگی، بدعت والی گندگی کو دفع نہیں کرو گے، نہیں چھوڑو گے، کلمے کا اگر کسی چیز کا بھی فائدہ نہیں، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شرک کی وجہ سے سب عمل برباد ہو جاتا ہے، عملی نہیں، شرک کی وجہ سے ولایت بھی برباد ہو جاتی ہے، نبوت بھی برباد ہو جاتی ہے. پیچھے پڑھا نہیں آپ نے ساتھ میں پڑھے،
18 نبیوں کا اللہ پاک نے نام لیا، فلاں نبی بڑے بڑے عظیم القدر نبی، آخر میں فرمایا لو اشرکوا، اگر یہ شرک کرتے نبی لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان کی نبوت سب ختم۔ اتنا بڑا گناہ، ہر گناہ کو اللہ برداشت کر سکتا ہے لیکن شرک کو برداشت نہیں کرے گا۔ بچ جاؤ لوگوں، بچ اب ہے، اگر نہ بچے بس تباہی ہے، بربادی ہے۔ یہ مولوی شرک کرا رہے ہیں آپ سے، کیا دے رہے ہیں آپ کو؟ پیسے دے رہے ہیں، کوئی زمین نہ لگا دی آپ کن لوگوں نے جو شرک کی ترغیب دے رہے ہیں کہ جو لے لا دے دے خوشیاں گملے میں چار ایک نظر کرم کی کر دو، کیا دے رہے ہیں آپ کے لوگ؟ بلکہ آپ سے لے رہے لوگ مولوی، پیسے بھی لے گئے، ایمان بھی لے گئے۔ بچ جاؤ ان مولویوں سے، چھوڑ دو ان کو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ میں تو یہ بھی میرے ساتھ بھی نہ بار بار کہتا ہوں، قرآن سے جو اللہ قرآن کہہ رہا ہے بس وہ قبول ہے۔ میرے بھائیوں، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور نہ توڑو تم اپنی قسموں کو ان کے پکا کرنے کے بعد۔ جب اللہ کا نام لے کے قسم اٹھا لو تو کیا کر لو، اللہ کے نام سے قسم پکی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا نام لے قسم اٹھاؤ گے، اللہ کے نام سے قسم کیا ہو جاتی ہے؟ مضبوط ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ قسم اٹھاتے تھے، والذی نفسی بیدی، کہ مجھ کو ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ قسم اللہ کے نبی اٹھاتے تھے۔ اور اب لوگ کیا قسمیں کر اٹھا رہے ہیں؟ میں نے غوث پاک دی قسم ہے جی، میں نے دودھ پتر دی قسم ہے، بھائی باپ دی قسم ہے، پیر استاد کی قسم ہے۔ یہ قسم جب بھی اٹھاؤ تو کس کے نام کی قسم اٹھاؤ؟ اللہ کے۔ کچھ نہ کرو قرآن کی قسم اٹھا لیتے تھے، یہ قسموں کے لیے آیا ہے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنا، ساری زندگی اس کے ساتھ اس کے لیے آیا ہے۔ قرآن کی قسم وہ جھوٹھی قسم اٹھا دے، سچی بھی نہیں جھوٹھی۔ ہمارے علاقے میں نا کسی بابے نے جھوٹا قرآن اٹھایا، دو دیکھے میں نے، ایک یہاں دیکھا ہے شخص، اور وہ میرے والد نے مجھ کو بتایا، جھوٹا قرآن اٹھایا تو اسے اٹھا لیا لوگوں نے کہ ٹھیک ہے بھائی، چاہے تو جھوٹا ہی اب سچا ہے تو قرآن کیسے اٹھا لیں گے، اب سچا ہے ٹھیک ہے۔ وہ بھی پنچایت بیٹھی تھی ابھی 4-5 لوگ، وہ باہر گاؤں تھا، وہ کوئی شاخیں کاٹنے والا کو آلہ لے کے نا کے درخت پہ چڑھا، یہ بکریوں کے لیے شاخیں وغیرہ پتے وغیرہ کاٹ کے لاؤں، تو وہ چڑھے ہی ہے، بس اوپر ڈرم گرا ہے ایسے ہی، بس دونوں ہی وہ ٹوٹیاں سے نکل گئی، وہ بیٹھے ایسے کی آ رہا ہے، دکھا بھی دیا اللہ پاک نے، ابھی لوگ بیٹھے ہی تھے وہ پنچایتی، اسی وقت وہ ایسے دونوں کو ٹوٹ گئے اس کے جن سے قرآن اٹھایا تھا، اور لوگوں نے دیکھا۔ اور ایک میں نے یہاں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے جھوٹا قرآن اٹھایا تھا عدالت میں، اس کا وہ حشر ہوا سارا جسم ہی اس کا پھوڑے پھنسیاں بھی بہت۔ بچ جاؤ یہ قسمیں اٹھانے کے لیے بھائی، عمل کرنے کے لیے اللہ پاک نے، اور پھر جھوٹھی قسمیں جھوٹھی قسم اٹھا رہے ہیں، جھوٹھی قسموں سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، بدعت سے بچ جاؤ، اللہ کی توحید کو قبول کرو، نبی کی سنت کو قبول کرو، اللہ نبی کی سنت ہے اس کے انشاءاللہ بیڑا پار ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم نے بنایا ہے اللہ کو اپنے آپ پہ گواہ بنایا ہے، تم نے اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے اور اللہ کے نام سے عہد کر کے تم نے اللہ کو کیا بنایا، اپنے آپ پہ گواہ بنایا ہے۔ اب اللہ کی قدر کرو نا، جس کی نام کی قسم اٹھا کے تم نے عہد کیا ہے، اب قسم کو توڑو نا، اس عہد کو توڑو، پورا کرو، اللہ کی کیا کرو، قدر کرو، اللہ کا نام لے کے تم نے عہد کیا ہے، قسم اٹھا کے لگنا، اس عہد کو پورا کرو، نبھاؤ، توڑو نا۔ اگر توڑ دو گے اللہ کا نام لے کے جو عہد کیا ہے تو پھر اللہ کی کوئی قدر نہیں ہوگی تمہارے نزدیک، اللہ پاک کا پھر تم احترام نہیں کرو گے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی تم کو، پھر اللہ پاک اللہ کا نام لے کے عہد کیا ہے تو اس کو توڑ دو گے۔ فرمایا
ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو، جہاں بھی کرتے ہو، کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو نبی جانتا ہے، کہاں یہاں نبی کا بات کلیاں علی سرکار بابا کھنگ شاہ کہاں اس کا ذکر یہاں؟ جو تم کرتے ہو، جو بھی تم کرتے ہو، جہاں بھی کرتے ہو، پہاڑوں میں، غاروں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، زمینات کی فضا میں، چھپ کے اندھیروں میں، جو بھی تم کرتے ہو، جہاں بھی تم کرتے ہو، کون جانتا ہے؟ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ یہاں مطلب یہ ہے کہ جو عہد نبھا رہے ہیں، تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو، ذرے ذرے کو جانتا ہے، ذرے ذرے کو، پتے پتے کو جانتا ہے، بھیا کو وقت جانتا ہے، سب کو جانتا ہے۔ جتنی 18,000 کم و بیش مخلوق ہے، جو مر گئے ان کو بھی جانتا ہے، جو ہے مخلوق ان کو، جو آئے گی ان کو بھی جانتا ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ جو عہد نبھا رہے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، جو عہد کر کے بدعہدی کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، کہ نہ ہو جاؤ تم اس عورت کی طرح جس نے کاٹا اپنے سود کو مضبوطی کے ساتھ، مضبوط قوت کے ساتھ عورت نے سود کاٹا اور اس کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یعنی اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے مضبوطی کے ساتھ کیا کاٹا ہے، سود کو، اس کو توڑ کے کیا کر دیا۔ یہ مکے میں ایک بیوقوف عورت تھی، یہ صبح سے لے کے شام تک نا یہ سود کاٹتی رہتی تھی، شام کو سارا توڑ دیتی تھی۔ مطلب اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی آج کو ایویں نہ سمجھو، کچا دھاگا نہ سمجھو کہ جب چاہا کاٹ لیا، جب چاہا توڑ دیا، کچا دھاگا نہ سمجھو آج اس عورت کی طرح جو سارا دن خوب کا شام کو توڑ دیتی، اس طرح تم نہ سمجھو آج وہ کچا دھاگا جب چاہا کاٹ، جب نہیں، آج کرو تو اس کو نبھانا ہے، آج کر کے اس کو پورا کرنا، اس کو نبھانا ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا جو بدعہدی کرے گا یہاں دنیا میں، دن قیامت کو اس کی پشت پہ ایک جھنڈا لگایا جائے گا، جس میں آتا پتہ لگ جائے گا لوگوں کو یہ بات بدعہدی کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ عہد کرنے کو توڑ دیا کرتا تھا۔ فرمایا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، بناؤ گے تم اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ، یعنی قسمیں اٹھا کے جب توڑو گے یاد کر کے تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، فساد ہوگا، دنگا فساد ہوگا۔ تم اپنی قسموں توڑ کر دنگا فساد کرو گے۔ فرمایا ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، زمانہ جاہلیت میں نا جاہل لوگ کسی قوم کے ساتھ عہد کرتے تھے، جب دیکھتے تھے نا اس قوم سے کوئی قوم زیادہ مضبوط ہے، پھر وہ پہلی قوم سے عہد توڑ کے دوسرے سے کر لیتے تھے۔ اللہ بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ تم عہد اس لیے توڑتے ہو کہ ہو جائے ایک گروہ مال میں، دولت میں، آدمیوں میں، ہی اربا من امہ، دوسرے گروہ سے بڑا ہوا۔ یہ تم پہلے سے عہد توڑ کے دوسرے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، ایسے نہ کرو۔ انما یبلوکم اللہ بھی، یبلوکم اللہ بھی، اللہ تم کو ان عہدوں کے ساتھ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، کون عہد کو قائم دائم رکھتا ہے اور کون بدعہدی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی بھائی، جس سے چاہے وہ اپنے بندے کا امتحان دے۔ ہمارا بھی کوئی امتحان ہو سکتا ہے، مت محسوس کرو، ہاں ہمارا بھی کوئی امتحان ہو سکتا ہے، اللہ ہمیں امتحان سے بچائے۔ جب اللہ کی توحید والی لائن پہ پڑھو گے نا، نبی کی سنت والی لائن پہ، تو امتحان ہو سکتا ہے ہمارا بھی۔ مضبوط رہو گے نا سارے، تاریخ اللہ رہ جائے گئے تھے۔ جو مرضی ہو جائے بھائیو، نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ نبی کے فرمان کو چھوڑنا، ان کو بے جب چھوڑ دینا۔ اللہ مالک ہے میرا، میں جس کا قرآن بیان کر رہا ہوں وہ میری حفاظت بھی کرے گا، مجھے رزق بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ، مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ دل سے سمجھے کہ اس قرآن کو اتاریں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا، آپ کی وہ عزت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ دنیا میں عزتیں اسی سے بنتی ہیں میرے بھائی، حفاظتیں اسی کے ذریعے ہوتی ہیں۔ جو جن علماء نے پیچھے قرآن بیان کیا فرما رہے ہیں، ابھی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ تم کو ان عہدوں کے ذریعے آزماتا امتحان لیتا ہے، اور اللہ
جیسے چاہے اپنے بندے کا امتحان لے لے، کسی کو پیسے دے گی امتحان لے لے، کسی کو پیسے دے گی امتحان لے لے، یہ پیسے آنے جانے یہ امتحان ہے، اللہ دیتا ہے پیسے دے کے۔ میرا بندہ خوشحالی میں پھول تو نہیں گیا مجھ کو پیسے کی وجہ سے، اور پیسے لے کے بھی غریبی یہ امتحان ہے کہ غریبی میں میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، امیری میں شکر کرتا ہے اور غریبی میں صبر کرتا ہے، کہیں ڈول تو نہیں جاتا۔ امتحان ہے میرے بھائیو سارے، کسی کو اولاد دے کے اللہ امتحان لیتا ہے، کسی کو دے کے امتحان دیتا ہے، کسی کو امیر بنا کے، کسی کو فقیر بنا کے، یہ دنیا امتحان ہے اسی سے۔ اللہ پاک ہم کو ان امتحانوں میں کامیاب فرمائے۔ جتنا وہ ایمان میں زیادہ مضبوط ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا سختی سے لیا جائے گا۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے سخت نبیوں کا امتحان لیا گیا، کہ اس سے کم درجے والوں کو، اس سے کم درجے والوں کا جتنا ایمان میں مضبوط ہوگا ایمان بھی اتنا سختی سے، جتنا ایمان میں کم ہوگا اس کا ایمان بھی اس حساب سے لیا، امتحان بھی اس حساب سے لیا جائے گا۔ فرمایا وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، البتہ اللہ بیان کرے گا تمہارے لیے دن قیامت کے جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک دوسرے سے کیا اختلاف کرتے؟ شرک کر کے اللہ کی توحید میں اختلاف کرتے تھے، اور قیامت کو نہ مان کے قیامت کے دن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ دن قیامت اللہ پاک کیا فرمائے گا؟ جس چیز میں اختلاف کرتے ہو تم، کرتے ہیں یہ کرتے ہو تم، تو اللہ کیا کرے اس کو بیان فرمائے گا، ظاہر کرے گا۔ اللہ پاک دن قیامت کے توحید والوں کو سچا ثابت کرے گا، مشرکوں کو جھوٹا ثابت کرے گا۔ دن قیامت کے جنہوں نے قیامت کا اقرار کیا ان کو سچا ثابت کرے گا، اور جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ان کو جھوٹا ثابت کرے گا۔ سچے جنت میں جائیں گے، جھوٹے جہنم میں جائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تم کو ایک ہی جماعت بنا دیتا ہے، سب لوگوں کو مسلمان ہی بنا دیتا ہے، کوئی نہ ہندو رہتا، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی یہودی نصرانی دیریا، نہ کافر مشرک، کوئی بھی نہ ہوتا، اللہ سب کو ایک گروہ مسلمان سب کو بنا دیتا۔ لیکن فرمایا وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ اپنی حکمت کی بنیاد پہ اللہ کیا کرتا ہے؟ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ جو گمراہی وہ پسند کرتا ہے، ہدایت کا طالب ہی نہیں ہے، تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے طلبگار، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور بھائیو جس کو اللہ گمراہ کر دے نا تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے، ہدایت والے رستے میں توڑ دے، اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا جو تھے تم کرتے۔ دنیا میں جو کیا نا تم نے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، ویسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ بدعہدی کیوں کی، عہد کر کے بدعہدی کیوں کی، ایمان کو چھوڑ کے کفر کو کیوں پسند کیا، پوچھے گا اللہ۔ اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک کو کیوں پسند کیا، پوچھے گا۔ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کے بدعت کو کیوں پسند کیا، کیا جواز تھا تمہارے پاس، کیا دلیل تھا کہ تم نے بزرگوں کی قبروں پہ میلے عرس قوالیاں کرائیں، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اللہ پوچھے کیا ہے کہ بات؟ اللہ معاف فرمائیے، بزرگ یہ کہہ گئے ہیں کہ ہماری قبروں میں تم میلے عرس قوالیاں تبلے سرنگی میں جانا، کوئی بات ہم میں سے بعد آدمی تسلیم کر سکتا ہے؟ یہ ان کی تعلیم ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علی حجویری بابا، یہ جو عرس قوالیاں ڈما ڈم ڈم ہو رہے، ڈھول بجائے رہے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، اور جو گند ہے وہاں ہو رہا ہے، تو یہ کہ ہمارے بزرگ جو ہے اللہ والے یہ تعلیم دے کے گئے ان کو، کیوں کہہ سکتا ہم میں سے آدمی تو اس کی تعلیم دے کے گئے ہیں جتنے بزرگ، اس کے بغیر ولایت ملتی ہی نہیں بھائیو، قرآن کے بغیر۔ تو یہ بیان کر کے گئے ہیں، دے کے گئے لوگوں تعلیم، کتابیں اٹھا کے دیکھو کیا ان میں، کوئی ان میں قوالی نہیں، کوئی عرس نہیں ہے، کوئی میلہ نہیں ہے، کوئی ڈما ڈم ڈم نہیں ہے، کوئی تبلا سرنگی، تو خود ہی کر رہے ہیں لوگ، اور یہ کر کے انسلٹ کر رہے ہیں اللہ کے بندوں کی، توہین کر رہے ہیں اللہ کے۔ اللہ اکبر، پوچھے گا اللہ دن قیامت کے کہ تم جو قبروں میں بکرے چھترے حرام غیر اللہ کے نام پڑھارے چڑھاوے لے، کیا دلیل تھی، کس نے کہا تھا
قرآن میں تھا، میرے نبی نے کس نے کہا تم کو یہ کرو کام؟ یہ میرے بھائیو زندگی کا پورا ساتھ کیا اللہ کا فرمارے ضرور پوچھا جائے گا تم سے جو تم عمل کرتے رہے ہو، بیڑے پٹھے کم جو بھی پوچھا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ آپس میں، یعنی قسمیں توڑ کے ہاتھ توڑ کے فساد نہ کرو آپس میں، پھر کیا ہوگا فتزل قدم بعد ثبوتها، پھسل جائے گا قدم اس کی مضبوطی کے بعد۔ مان والو عہد کر کے لوگوں سے کسی قوم توڑو گے فساد ہوگا، پھر تمہارا قدم کیا ہو جائے گا مضبوطی کے بعد پھسل جائے گا۔ اسلام کے راستے کو چھوڑو کسی اور راستے پڑ جاؤ گے اگر بدعہدی کرو گے۔ اور وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور چکھو گے تم عذاب کو اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے جو روکا ہے۔ اگر بدعہدی کرو گے نا تو دوسرے کافر لوگ بھی تم کو دیکھ کے بدعہدی کریں گے، اور وہ کہیں گے جب مسلمان ہی بدعہد ہیں تو پھر اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ تمہاری بدعہدی کی وجہ سے اللہ کے راستے سے رکیں گے، اسلام قبول نہیں کریں گے۔ تو پھر کیا ہوگا جب تم ایسے کرو گے؟ وَلَكُمْ عَذَابٌ، سے تمہارے بھی آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اللہ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی ہے، یہ قرآن سب کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے۔ عہد کرو اس کو پورا کرو، پھر بدعہدی نہیں کرو، جو مرضی ہو جائے، مرنو مر جائے آدمی، پھر بدعہدی نہ کرے آدمی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو اللہ کے عہد کے بدلے قیمت تھوڑی ہو، یعنی اللہ کا نام لے کے جو عہد کیا ہے نا، اب ساری دنیا بھی لے کے اس عہد کو توڑو گے تو تھوڑا ہی ہے، یہ تھوڑی ہی ہے۔ اللہ کا نام لے کے عہد کر لیا کسی قوم سے، کسی شخص سے، پوری دنیا بھی لے کے وہ عہد توڑو گے، اللہ کا نام لے کے یہ پوری دنیا بھی کیا ہوگی؟ تھوڑی ہوگی۔ فرمایا انما عند اللہ هو خیر لکم، عہد نبھانے کی وجہ سے، ایفائے عہد کی وجہ سے، یا جو انما عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی جو ایفائے عہد کی وجہ سے تم کو اللہ دے گا نا اجر، وہ اجر کیا ہے؟ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو آخر کے ثواب پہ نظر رکھو، کوئی کچھ بھی دے دے پھر بھی جو اللہ کا نام لے عہد کیا ہے عہد کو نہیں توڑنا تم نے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ نے فرمایا جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو بھی تمہارے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے، کوٹھا، مکان، پیسہ، ٹکا، باڈی گارڈ اور جو بھی یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ وہ لوگوں تم باقی چیز کو چھوڑ کے فانی چیز کو کیوں پسند کر رہے ہو؟ باقی چیز کو پسند کرو، آخرت کو پسند کرو۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ پاک فرما رہے کہ جنہوں نے مشکلوں تکلیفوں کے باوجود صبر کر کے عہد نبھائے، اللہ پاک فرما رہے ہم ان کو ضرور ان کا اجر دیں گے۔ جنہوں نے تکلیفوں پریشانیوں کے باوجود صبر کیا، پھر کیا کیا؟ صبر کر کے یہ ہوئے عہد نبھائے، ایفائے عہد کی، تو ان کو ہم ضرور ان کا اجر دیں گے۔ فرمایا بھی احسن ما کانوا یعملون، بلکہ ایفائے عہد کی وجہ سے جنت کی شکل میں اچھا بدلہ دیں گے، جنت ملے گی، اچھا بدلہ ملے گا۔ تو مجھے تو بھائیو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے نا یہ اپنے بندوں کی بخشش کے ذریعے بنائے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے میرا بندہ جہنم سے بچ کے جنت میں جائے، ایمان قبول کر کے نماز پڑھو جنت دے گا اللہ، ایمان قبول کر کے زکات ادا کرو کیا ملے گی؟ جنت دے گا اللہ، اللہ کے وعدے ہیں۔ ایمان قبول کر کے روزہ رکھو گے، روزے رکھو گے، حج کرو گے، زکات اپنا قربانی کرو گے، عمرہ کرو گے، جہاد کرو گے، کوئی بھی نیک عمل کرو گے، اللہ کیا دے گا؟ جنت عطا فرمائے گا میرے بھائیو۔ لیکن اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہوگا تو نماز قبول ہوگی، ایمان ہوگا تو روزے، حج کا اعمال قبول ہوں گے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے پھر کچھ قبول نہیں، ایمان ہی نہیں ہے پھر کوئی شے قبول نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو اپنے ایمان کو قرآن کے ساتھ پکے کرو، مضبوط کرو، اتنے پکے ہو جائے ایمان، اتنا عقیدہ پکا ہو جائے کہ پہاڑوں کے برابر شرک آ جائے پھر بھی ایمان میں فرق نہ آئے، پھر قرآن کا نشہ کرے گا۔ یہاں سمجھ کے وہاں چلے گئے، شرکیہ مجلس میں چلے گئے، بدعت والی مجلس میں چلے گئے، وہاں کر لیا،
یہاں کچھ ہو رہے وہاں کچھ ہو رہے پھر بات نہیں بنے گی. ایمان پکے کرو اپنے عقیدے. ایمان کیا ہے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے, ہر چیز کا مالک کون ہے, ہر چیز پہ کنٹرول کس کا ہے, ہر چیز پہ قادر کون ہے, کون ہے, ہر جگہ موجود کون ہے, صرف اللہ. اور ہر چیز کو جاننے والا کون ہے, ہر چیز عطا کرنے والا کون ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی ذات میں اللہ کا نہ کوئی نبی شریک ہے نہ کوئی ولی شریک ہے, اللہ کی صفات میں نہ کوئی نبی شریک نہ ولی. اللہ کیا ہے, وحدہ ہو, یہ ایمان ہے. یہ قرآن یہی بتلا رہا ہے. ہر روز ایمان کی دعوت ہو رہی ہے. اس ایمان کو قرآن کے ساتھ کرتے ہیں میرے بھائیوں, تو اللہ انشاءاللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا, آخرت بھی بہتر کر دے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ, اور پورا کرو اللہ کے عہد کو, جب تم عہد کرو. وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ, نہ توڑو قسموں کو, بعد ان کو پکا کرنے کے بعد. قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ, کی تحقیق کیا ہے تم نے اپنے آپ پہ اللہ کو گواہ بنا. اللہ کا نام لے قسم اٹھا کر اللہ کو تم اپنے آپ کو کیا بناتے ہو, گواہ بناتے ہو. تو اللہ کی قدر کرو. ان اللہ یا اللہ ما, بے شک اللہ جانتا ہے کہ تم کرتے ہو. ولا تکونوا کالذی, اللہ تم اس عورت کی طرح نہ کر فضل من بعد قوت انکاسا, کہ جس نے مضبوطی کے ساتھ اپنا سود کاٹنے کے بعد, مضبوط سود کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا. یہ مکے میں ایک عورت تھی, یہ صبح سے لے کے شام سود کاٹتی ہے, توڑ دیتی ہے. اس طرح نہ تم کرو, عہد کر کے اس کو پورا کرو, توڑو نہ. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, یا بناؤ گے تو اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ آپس میں, یعنی جب قسمیں کر اٹھا کے عہد کر کے توڑو گے پھر فساد ہی ہوگا. ان تکون امت, یہ کہ ہو جائے ایک گروہ زیادہ بڑا ہوا دوسری امت سے, یعنی ایک قوم کے ساتھ عہد توڑ کے دوسرے کا کر کے, یہ تو پھر مال میں اولاد میں تم ایک گروہ کو چھوڑ دوسرے کو زیادہ کرنا چاہتے ہو. انما یبلوکم اللہ, اللہ عہدوں کے ساتھ تم کو کیا کرتا ہے, آزماتا ہے, امتحان لیتا ہے. والا یبینن لکم, اللہ ضرور بیان کرے گا تمہارے دن قیامت اس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے, وہ بیان کرے گا. سچے کو سچا ثابت کرے, جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرے. بلو شاء اللہ, اور اللہ چاہتا ہے اللہ کو امت البتہ کر دیتا تم کو ایک ہی امت. ولیکن یضل من یشاء, لیکن گمراہ کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے, ویہدی من ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ولا تسألن عما کنتم تعملون, ضرور سوال کیا جائے گا تم سے جو تم کرتے تھے. ولا تتخذوا ایمانکم, اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو دخلا فساد کا ذریعہ آپس میں, یعنی قسمیں کر کے عہد کر کے توڑو نہ ان کو, پھر فساد ہو گیا. فتزل, پھر کیا ہوگا, فتزل قدم, بعد پھسل جائے گا قدم اس کی مضبوطی کے بعد, اگر تم عہد کر کے توڑو گے. وتذوقوا السوء, چکھو گے تم عذاب, ہاں دنیا میں ہی عذاب چکھو گے بدعہدی کا. بما صددتم, اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے رستے سے روکا ہے. یعنی جب تم بدعہدی کرو گے تو دوسرے لوگ بھی تم کو دیکھ کے بدعہدی کریں گے, اور دوسرے لوگ یہی کہیں گے یہ اچھے مسلمان ہیں, بھائی یہ کیا ہے, ان کا بات ہی کوئی آدھی کیا فائدہ مسلمان بن کے. تو وہ مسلمان تمہاری بدعہدی کی وجہ سے لوگ مسلمان ہونے سے روکیں گے, تم اللہ سے روکو, رستے سے روکو گے بدعہدی کر کے. وَلَكُمْ عَذَابُ وَقْتِ, تمہارے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور نہ خریدو اللہ کے عہد کے ساتھ قیمت تھوڑی کو. انما عند اللہ, بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تمہیں علم ہے تو آخرت کے ثواب پہ ہی نظر رکھو. ما عندکم ينفد, جو تمہارے پاس ہے ينفد, ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق, جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور البتہ جنہوں نے پریشانیوں تکلیفوں کے باوجود صبر کر کے ایفائے عہد کی, اللہ پاک فرما رہے ہم ان کو ان کا اجر ضرور عطا کریں گے, بلکہ ایفائے عہد کی وجہ سے جنت کی شکل میں ہم ان کو اچھا بدلہ عطا کریں گے. ہاں جی بیٹھو سر, بیٹھو بیٹھو بیٹھو. صبح جی ماشاء اللہ سارے ساتھی آئے تھے. دیکھو جھوٹ نہیں بولنا مارکیٹ میں. 100 روپیہ کا لگ بول ساتھی, 100 روپیہ کیوں بھائی, ہے کو ساتھی سب آئے تھے. دیکھ لو, دیکھو یار 100 روپیہ دے جاؤ, کیا نماز پڑھی جاؤ, میں دیکھ پڑھو نماز نہ پڑھو, صحیح نکلنی ہوگی. ٹھیک ہے بھائی, سب ساتھی اللہ کو قبول کرے, سب ساتھی کو آج بات مار کے سارا دن انشاءاللہ خیر و عافیت سے